اچھا، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزا صاحب یہ کہتے ہیں جی دیکھیں دوسری طرف کون سی پرسنالٹی آ رہی ہے، یعنی جب یہ تحکیم بیان کر رہے تھے نا تو کہتے ہیں دوسری طرف کون سی پرسنالٹی ہے کہ جن کے نام سے آج عمر و عیار کے نام سے کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں تحکیم کے اوپر یہ جو جنگ بندی ہوئی اور اس میں پھر وہ دو بندے نامنیٹ ہوئے، ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے، انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے، یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے، صرف ابو موسیٰ اشعری کو، یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو اتنے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا، اور ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمر و یار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے۔ میں نے نہیں لکھی کہانیاں، میرے متھے نہ مار دینا۔ اس کے باپ دادا نہیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ تاریخ کا ایک بڑا سیاہ باب تھا کہ یہی روافض اور انہی کے اجداد نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو بہت غلط انداز میں پیش کیا، حالانکہ میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، میرے نبی علیہ السلام تو ان جیسا بننے کی مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہے ہیں، اور مرزا صاحب وہ ایک غلط بات، یہ روافض اور ان کے ہم نواؤں نے ہی عمر بن عاص کے نام کو بگاڑ کر عمرو بنایا اور عیار آگے لگایا چلاک، صحیح، دھوکے باز فرادیا، نعوذ باللہ من۔ یہ لفظ بولنا ہی صحابی کی توہین اور ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، اسی کا پرچار یہ کر رہا اور اسی کا پرچار یہ اس کی بدتمیزی ہے کہ پہلے یہ لفظ بول دیتا ہے، لوگوں کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، پھر کہتا ہے میرا نانا لالنا، کہتا ہے میں نے نہیں یہ کہا، تو پھر بتایا کیوں ہے؟ ایک تیرے باپ کو گالیاں دے تو پھر کہو میرا باپ وہی ہے جس کو لوگ یہ گالیاں دیتے ہیں، کہو نا تیرے باپ کو کوئی گالیاں دے اور تیرے باپ کے بارے میں زبانیں کسے، کہو میں اسی کا بیٹا ہوں جس کو لوگ یہ کہتے ہیں میرا نانا لانا میرے بنو اے گندے، کوئی بندہ مانے گا؟ یہ گندگی ہے، گندگی ہے اس کے دماغ کی۔ اگر لوگ کہتے ہیں تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ غلط کہتے ہیں، یہ ان کی توہین ہے، کہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، نہ کہ بیان کر کے کہنا کہ آگے ہاتھ مذاق میں ڈال دینا بات۔ ہاں آج بھی یہ انہی کے نقشے قدم پر چل رہا ہے جنہوں نے یہ حضرت عمر بن عاص کا نام بگاڑا تھا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی یہ ایک طرف تو یہ دنیا کی کہانیاں ان کے متعلق اور تاریخی روایات ہیں جو مرزا صاحب بیان کریں، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے فرامین ہے، فرامین کو چھوڑ کر کہانیاں والی بات بتا رہا ہے، یہ نہیں بتایا کہ یہ عمر بن عاص کی پرسنالٹی وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا یہ مومن، یہ بھی تو بتا سکتا تھا نا، عمر بن عاص کی پرسنالٹی وہ ہے جس کے بارے میں حضور کا یہ فرمان، لوگوں کا قول بیان کر دیا اور حضور کے فرمان نہیں سنا سکتا تھا؟